محبت و عقیدت نال پڑھو سورہ برکت واسطے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جو بھائی دا حکم سے ایک بار دونوں ہتھاں نوں جھنڈے بناؤ میرے صدا کی لانی حق حق میرا سچ سچ میرا لالو گے دونوں ہاتھ چوک کے ایک بار صدا لاؤ حق حق میرا سچ سچ میرا 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 کرم 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 دی ایک نظر کرم دی ایک نظر تک میرا حق حق میرا سچ سچ میرا حق حق میرا سچ سچ میرا ہاتھ چوک لے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لوگ ایک حکم نامہ ہے ریتمند تعمیل کرنی ہے بھائی کا حکم سیکھ کے پڑھنی ہے شان صدیق کہ سیدنا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد ہے تجھے سماعت کرنا ہے پہلے جو بھائی کا حکم ہے ریتمند تعمیل کرنی ہو کہ حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کہ حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے توجہ رکھی 20 کلو کی وزن چکو اینڈ سر کے رکھو چوک تک جاؤ تھک جاؤ گے جدوں تک کسی چیز کا سہارا نہ ہوگے صدقے جاوا سیدنا صدیق اکبر دی شان تو میرے نبی نو کندھیاں تے سوار کیتا اینڈ چلتے پے نے غار کے اندر جا رہے ہیں توجہ رکھنا دونوں قدموں سے سیدنا صدیق اکبر چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں غار کی طرف جا رہے ہیں اچانک ذہن میں خیال آتا ہے اگر دو قدموں سے چلتا رہا تو کافر میرے قدموں کے نشان ڈھونڈ کے میرے پیچھے آ جائیں گے اب عشق کیا کہتا ہے سلطان بعودی قلم اٹھی فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی عشق نے اندروں کی آواز ماری سیدنا صدیق اکبر نے ایک پاؤں زمین تے رکھیا ایک پیر ہوا تے رکھیا ایک پاؤں نے چلنا شروع کر دیتا جب غار چ پہنچے غار کے اندر گئے اور توجہ رکھی اتھوں سپ جڑا ہے وہ اپنی محبت میں چور چورے ادھر سیدنا صدیق اکبر اپنی محبت میں مصروف غار کے اندر ہر سوراخ نو بند کیتا گیا ایک سوراخ ٹوٹے جن تے کپڑا نہ رکھ سکے کوئی چیز نہ رکھ سکے اتھے اپنی ہتھیلی رکھی توجہ رکھو تھوڑا پنجابی ذوق کے تانوں سمجھانا بھی بڑا مقصود ہوتا ہے کہ ہر گل تواڈے پلے پوے توجہ رکھو اے بالکل ایڈی جڑی ہے چیز ہے بالکل سوراخ تے رکھی ہن سپ آیا انہیں بھی دیدار کرنا سی انہیں ڈنگ ماریا ایک دو ڈنگ ماردا گیا ادھر سیدنا صدیق اکبر دی گود دے وچ میرے نبی دا سارے ہن سیدنا صدیق اکبر دی اکھاں چ آنسو آئے نے میرے نبی دی آنکھ کھلی میرے نبی فرماتے ہیں اے سیدنا صدیق اکبر یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ کس وجہ کی نشانی ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موذی جانور ہے جو نیچے سے ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اب شاید جب یہ منظر دیکھا تو کیا لکھا فرمایا سیدنا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد ہے صدیق اکبر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا جس کی سیدنا صدیق اکبر سے غلطی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا سیدنا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو تیریاں وفاواں سانو تیریاں وفاواں سانو یاد ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سیدنا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو تیریاں وفاواں سانو کون سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے کہا تھا کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا پھر ہاتھ اٹھا کے بول سیدنا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو تیریاں وفاواں سانو تیریاں وفاواں سانو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا یاری ایسی لائی کون سیدنا صدیق اکبر آقا کریم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر یاد میں صدیق اکبر میں لمبی تدبیر سے جانا چاہتا پھر انشاءاللہ ان کو سناواں گے پھر موقع
دیتا. فی الحال میرے کو وقت بہت کم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آقا کریم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے سیدنا صدیق اکبر تیری پسند کی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اکھ میری ہوے وقت تیرا. آقا اکھ میری ہوے وقت تیرا ہوے مال میرا ہوے دین تیرا ہوے اولاد میری ہوے نوکر تیری ہوے